الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ دور حاضر کے مسائل کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حل تلاش کرنے کے لیے اس گفتگو کے پہلے حصے میں کورونا اور اس جیسے دیگر وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے سیرت النبی سے رہنمائی حاصل کرنے کے کچھ پہلو بیان کیے تھے۔ اب کچھ مزید پہلوؤں پر اس دوسرے حصے میں بات کرنی ہے تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ رہنمائی لے سکیں جس سے ہم اس موذی مرض سے اور دیگر اس طرح کے امراض سے بچ سکیں۔ علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بیماریوں سے علاج کروانا مسنون عمل ہے، اس لیے کورونا سے بچاؤ کے لیے بھی ضروری علاج اور ویکسینیشن کا جو عمل ہے یہ سنت ہی کے دائرے میں آتا ہے۔ لیکن پہلی لہر، پھر دوسری لہر، پھر تیسری لہر، اب اس کے بعد یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ ہمیں اپنا طرز زندگی بدلنا ہے، ہمیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے، اور اپنے لائف سٹائل میں ہمیں کچھ ایسی احتیاطوں کو، کچھ ایسی عادات کو اڈاپٹ کرنا ہے کہ جن پہ عمل پیرا ہو کے ہم اس طرح کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی شکل میں، آپ کے اسوہ حسنہ کی شکل میں ایسا لائف سٹائل عطا فرمایا ہے، ایسا طرز زندگی عطا فرمایا ہے جس میں اس طرح کی بہت سی احتیاطیں اور بہت سی تعلیمات موجود ہیں جو ہمیں اس طرح کے نقصانات اور اس طرح کی بیماریوں سے بچانے میں معاون ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم سیرت مطہرہ سے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اسلام کا ایک عمومی حکم طہارت عطا کیا گیا ہے۔ طہارت کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی پسندیدگی اور محبت پاک رہنے والوں کے لیے اس کا ذکر کیا گیا، اور فرمایا واللہ یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں کہیں تو یہ فرمایا کہ طہارت نصف ایمان ہے، کہیں طہارت کو جنت میں داخلے کا ذریعہ قرار دیا، اور کہیں ارشاد فرمایا کہ طہارت ایمان کی طرف بلاتی ہے۔ اب ان فرامین کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک طہارت کی کس قدر اہمیت ہے۔ اس حوالے سے چند پہلوؤں کو الگ سے بیان کریں گے۔ سب سے پہلی چیز اعضائے جسمانی کو دھونا اور اعضائے جسمانی کو پاک صاف رکھنا ہے۔ کورونا وبا کے دوران ماہرین کی طرف سے جو سب سے زور دے کر بات بیان کی گئی وہ تھا ہاتھوں کو بار بار دھونا اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، جراثیموں سے بچانا۔ اسلامی تعلیمات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس طرح کے بے شمار نمونے ملتے ہیں، تعلیمات ملتی ہیں، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھوں کو دھونے کے حوالے سے بڑی اہمیت سے ارشاد فرمایا، اور اس چیز کو اتنا امپورٹنٹ قرار دیا کہ مختلف مقامات پر اسے لازم قرار دے دیا۔ مثال کے طور پہ وضو کا حکم قرآن مجید میں آتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تو نماز کے لیے تیاری کرو اور کھڑے ہونا چاہتے ہو تو تم فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق الی آخرہ۔ تو اس حکم میں
وضو کے 4 فرائض کا ذکر فقہا نے علیحدہ سے منشن کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآنی آیت کی روشنی میں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، اسی طریقے سے چہرے کو دھونا، پاؤں کو دھونا اور سر کا مسح کرنا، اس میں دھونے والے اعضاء کو ایک مرتبہ دھونا تو بطور فرض آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے انہی اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا اپنی سنت کے طور پہ ارشاد فرمایا، اپنی سنت کے طور پہ تعلیم دی کہ ان اعضاء کو 3 مرتبہ دھو لیا جائے۔ اب ایک اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں سے وہ یہ تھا کہ بہت کم ایسا ہوا کہ آپ نے پہلی ہی وضو سے دوسری نماز ادا فرمائی ہو، بلکہ آپ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ اگر اس طرح ہم اس حکم سیرت پر عمل کریں تو صرف ایک دن میں 5 نمازوں کی ادائیگی کے لیے کم و بیش مسنون طریقے پر جب 3 مرتبہ دھونے کا عمل ہو تو 15 سے 20 مرتبہ انسان ہاتھوں کو دھو سکتا ہے، اور یہ صرف ایک نماز باوضو ہو کے پڑھنے پر اتنی مرتبہ جسم کو، ہاتھوں کو پاک صاف کرنا میسر آیا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ایک یہ حکم موجود ہے کہ آدمی رات کو سوتا ہے، صبح اٹھ کے وہ وضو کرنا چاہے یا غسل کرنا چاہے تو اس سے پہلے بھی وہ ہاتھ کو دھوئے گا، اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا، اس کے بعد وہ وضو یا غسل کا آغاز کرے گا۔ استنجا کرنے کے بعد ہاتھوں کو پانی اور مٹی کے ساتھ دھونا یہ مسنون عمل کے طور پہ کتابوں میں ذکر ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھونا یہ ایک بہترین سنت کے طور پہ ہے جو کہ حفظان صحت کے اصولوں پر پورا اترتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بیری کے پتوں اور مٹی کو صابن کے قائم مقام استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک بات یہ ہے کہ جمعہ کے اجتماعات میں چونکہ ازدحام ہوتا ہے، کثرت سے لوگ آتے ہیں، اسی طرح عیدین کے اجتماعات میں بہت سارا اجتماع ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنی پبلک نے جمع ہونا تھا تو ان کو یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ وہ جمعہ کے دن غسل کر لیا کریں، نہا لیا کریں۔ اب جمعہ کے دن کا جو غسل ہے اس کو بعض فقہا نے واجب قرار دیا کہ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بہت سختی سے تاکید فرمائی، تاکہ اتنے لوگ جمع ہوں گے، جب سب لوگ طہارت اور پاکیزگی کا یہ لیول اختیار کر کے آئیں گے تو بیماریوں کا پھیلاؤ کم سے کم ہو جائے گا، اور موسمی شدت کی وجہ سے، گرمی وغیرہ کی وجہ سے ناگواری کا احساس بھی کم سے کم ہو جائے گا۔ جہاں ایک طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان احکامات میں حفظان صحت کے اصولوں کو ملحوظ رکھا، تو دوسری طرف انہی احکامات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی خوبصورتی اور تہذیب اور خوشگوار احساس کے پیدا ہونے کو بھی اس میں مقصد کے طور پہ ملحوظ رکھا۔ بہرحال ہاتھوں کو دھونے کا یہ ایک کثیر جو مختلف مقامات پر یہ عمل ہے، تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم کے طور پہ ارشاد فرمایا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں غسل جنابت کے لیے جب لفظ فطہروا کا آیا کہ کثرت اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کا طریقہ الگ سے تعلیم دیا جس کے اندر ضروری مبالغہ اور تاکید اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم کے طور پر ارشاد فرمائی کہ اس میں ذرا تاکید کر لی جائے اور ضروری مبالغہ اختیار کر لیا جائے۔ اس طرح کثیر احکام ایسے موجود ہیں جو کہ انسانی جسم کے اعضاء کو دھونے کے حوالے سے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں ملتے ہیں، اور یہ احکام ہمارے لیے اس قدر مفید ہیں کہ آج کی سائنس اگر بتائے یا نہ بتائے، آج سے 1400-1500 سال پہلے کی جو تعلیمات ہیں اس نے آج ہمیں جو ہے وہ یہ اس بات پہ ہمیں لے آئی کہ آج ہمیں ان کو اختیار کرنا ہے
تاکہ اس طرح کی وبائی امراض کے پھیلاؤ میں یہ چیزیں جو معاون بن رہی ہوتی ہیں اس کا استعمال نہ کرنا اور اختیار نہ کرنا، اس سے بچا جا سکے۔ دوسرے نمبر پر جو اہم چیز اس حوالے سے سیرت میں ملتی ہے وہ انسانی منہ کی کثافتوں اور جراثیموں سے بچاؤ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت اہمیت کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ اب یہ جو موجودہ وبا آئی اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ماہرین کی طرف سے جو بہت زیادہ زور دیا گیا وہ ماسک پہننے پہ دیا گیا، اور یہ انسانی منہ کی کثافتوں اور یہ ڈراپلیٹس اور یہ جو انسانی منہ کے اندر سے نکلنے والی سانس ہے اس کے بارے میں تاکید کی گئی کہ یہ دوسروں تک ٹرانسفر نہ ہو جائے، اسی لیے سوشل ڈسٹینسنگ کا کہا گیا، اسی لیے ماسک کا کہا گیا، اسی لیے جو ہے وہ لوگوں کو رش والی جگہ جو ہے اس میں جانے سے اجتناب کرنے کا کہا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھیے کہ منہ جو کہ عام طور پہ بیماریوں کا ایک مرکز بن جاتا ہے، آپ نے اس کی صفائی کی کس قدر تعلیمات ارشاد فرمائیں، اور منہ کو صاف رکھنا اور منہ کی صفائی کرنا اور منہ کو جو ہے وہ بار بار اس کو دھونا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، اس کو نہ صرف اپنی سنت کے طور پہ تعلیم فرمایا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنا، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنے کو خصائل فطرت کے طور پہ تعلیم دیا، اور ساتھ ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ مسواک کی اس قدر تاکید فرمائی کہ یوں لگتا تھا کہ کہیں یہ فرض ہی نہ کر دیا جائے نمازوں کے لیے۔ اور خصائل فطرت قرار دینے سے مراد یہ ہے کہ یہ صرف میری سنت نہیں ہے بلکہ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب منہ کو اس قدر صاف رکھا جائے گا، منہ کو اس قدر جو ہے وہ بار بار صفائی کا خیال رکھا جائے گا تو بذات خود یہ ایک ایسا معاون عمل ہے کہ بیماریوں سے بچاؤ بہت حد تک ممکن ہے۔ ابھی جب ہمیں کرونا کے حوالے سے جب یہ انسٹرکشنز موصول ہوتی ہیں تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ غرارے کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کلی کریں، بار بار بھاپ لیں، اور اپنے آپ کو جو ہے یہاں پہ جو صفائی کا عمل ہے وہ مختلف طریقوں سے ہمیں تلقین کیا گیا۔ تو سنت کی تعلیمات میں کس قدر اہمیت کے ساتھ ہمیں یہی بات ارشاد فرمائی گئی۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے ہمارے افعال ہوتے ہیں جن کے ذریعے ایک جگہ سے بیماری دوسری طرف ٹرانسفر ہونا یا باہر سے اندر لے کے جانے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس میں ایک چیز آتی ہے جمائی، جو گیپنگ ہوتی ہے، یاننگ جس کو انگلش میں کہتے ہیں، وہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ چھینک مارنا ہے، سنیزنگ ہے، اس کے علاوہ جو ڈکار لینا ہے، یہ کچھ افعال ہیں، انسانی فطرت میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ لیکن اب ان سے بچاؤ تو ممکن نہیں ہے، لیکن ان کے ذریعے احتیاطیں بتا دی گئیں سیرت کے اندر کہ جن پر عمل پیرا ہو کے دوسروں کو بھی بچایا جا سکتا ہے اور خود بھی بچا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم جمائی کو لیتے ہیں تو جمائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح کی تعلیمات ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جمائی سے جو ہے وہ حتی الامکان کوشش کی جائے کہ جمائی سے بچ جاؤ، جمائی کو روکنے کی کوشش کرو اور منہ بند رکھنے کی کوشش کرو۔ اور بڑی جمائی لینا اور اس کو شیطان کی طرف سے قرار دے کر ناپسندیدہ قرار دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور تیسری تعلیم یہ ہے کہ اگر جمائی آ ہی جاتی ہے تو پھر اپنے منہ کو ڈھانپ لو، اپنے منہ کے آگے کوئی ہاتھ رکھ لو۔ ہاتھ رکھنا تعلیم دیا گیا، گویا کہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے، ہاتھ رکھنے سے مراد یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے منہ کو ڈھانپ لیا جائے تاکہ اندر جو سانس ہم زور سے کھینچ رہے ہیں یا باہر نکال رہے ہیں، ان دونوں صورتوں میں جو ہے وہ باہر کی چیزوں کا اندر جانا یا اندر کی چیزوں کا باہر آنا اور دوسروں تک ٹرانسفر ہونا یہ کم سے کم حد تک کیا جا سکے۔ اگر چھینک کے حوالے سے دیکھتے ہیں، چھینک جسم میں جو ہے وہ انسانی کثافتوں کے اخراج کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے جب چھینک آتی ہے تو تعلیم دی گئی کہ چھینک میں الحمدللہ کہا جائے، پھر دوسرے آدمی کے لیے کہا کہ وہ یرحمک اللہ کہے۔ اب یہ تعلیمات تو اپنی جگہ پہ، لیکن اب اس کے نقصانات سے بچنے کی تعلیم کیا ارشاد فرمائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ ارشاد فرمایا کہ جب چھینک آئے تو ایک تو اس کی آواز کو پست رکھو، یعنی حفظان صحت کے اصول بتلاتے بتلاتے ساتھ کچھ آداب زندگی بھی ارشاد فرما دیے۔
اور وہ آداب زندگی تہذیب اور تمدن کے جو بہترین اصولوں کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی کہ ایک تو اس کی آواز پست رکھو، دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو چھینک ہے، جب کسی کو چھینک آتی ہے تو وہ اس اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ لے یا کپڑا رکھ لے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل تھا، اور آواز کو پست رکھے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ بہت اونچی آواز میں چھینک لینا اور اس کی آواز اونچی طرح نکالنا، اس کو بھی شیطان کی طرف سے قرار دیتے ہوئے ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا کہ اس طرح اونچی آواز جو ہے وہ چھینک مار کے پھر اس کے بعد آواز نکالنا اور اس کو ناگواری کی کیفیت میں لے کے چلے جانا، اس کو ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا۔ اسی طرح سانس کی کثافتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ڈکار ہو سکتا ہے، برپنگ جو انگلش میں جس کو کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ جب ڈکار لی جاتی ہے تو اندر جسم کی ایک تو انسان کی ناگوار قسم کی سمیل جو ہے وہ دوسروں تک پہنچتی ہے، اور دوسرا انسان کی سانس کے ذریعے بیماری بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ڈکار لی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ڈکار کو روکو۔ بہت سی اس طرح کی تعلیمات ملتی ہیں۔ تو گویا یہ وہ تعلیمات ہیں جن کی روشنی میں ہم ہر اس چیز سے بچ سکتے ہیں جو کہ بیماریوں کے پھیلاؤ کا بھی ذریعہ بنتی ہے اور ناگواری کا بھی ذریعہ، دوسروں کی ناگواری کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہم ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو کے سیرت کی اس روشن پہلو، سیرت کے ان پھولوں سے اپنی زندگی کو مہکا سکتے ہیں، تاکہ زندگی جو ہے وہ ایک تہذیب و تمدن کے انتہائی اعلیٰ لیول پر جو فائز زندگی ہے اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں اور اس کو دوسروں تک پہنچا سکیں۔ اس گفتگو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے انہی دو پہلوؤں کو بیان کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے، جن کو اپنا کر ہم اس طرح کے وبائی امراض سے بچ سکتے ہیں۔ اس موضوع کے دو مزید پہلو، سیرت کے دو مزید پہلو انشاءاللہ العزیز تیسرے حصے میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔